مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے کی طرف۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ہم کالز شامل کرتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔ میرا نام احمد ہے، میرا مسئلہ یہ ہے مجھے جاگتے ہوئے جھٹکے آتے ہیں، میرا استخارہ کر دیجئے۔ میری والدہ کا نام جنت بی بی ہے اور مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، شکریہ۔ صحیح ہے احمد بھائی، نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں۔ سلسلے میں شامل رہنا ہے آپ نے، اور ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا، پھر جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں آپ بھی دیگر ناظرین بھی نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد انور ہے، میری والدہ کا نام رحمت بی بی ہے، میں سرگودہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے جسم میں اتنی دردیں رہتی ہیں کہ میرا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص کر جب صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو اس وقت بہت ہی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو کیفیت آپ نے بیان کی ہے نا انور بھائی، اس کا استخارہ بھی ابھی ہم کریں گے، اور اس کا ایک عمل ہے۔ جیسے ہوتا ہے بعضوں کا جب سو کر اٹھتے ہیں تو جسم دکھ رہا ہوتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات نا۔ تو اس کا ایک عمل انشاءاللہ عز و جل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، جو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب صبح اٹھیں گے تو طبیعت میں الحمدللہ نشاط پیدا ہوگا، آپ کی چست ہوں گے، اور طبیعت الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیے کہ آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ اس کا بھی روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ صوبیہ بانو، والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ کیونکہ جسم میں کافی دردیں وغیرہ رہتی ہیں، دوائی وغیرہ کافی دنوں سے لے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد طلحہ ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی رہ رہے ہیں اور آپس میں نا لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جوائنٹ فیملی ہے اور مل کر ظاہر سی بات ہے گھر کے دیگر افراد بھی رہتے ہیں تو ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، دل آزاری کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی ہو جاتا ہے سلسلہ کہ ناراضیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو کسی گھر میں، جیسے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور اگر یہ غور کریں، تعویذاتی عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا، جی کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپس میں بنتی نہیں ہیں، ذہن نہیں ملتے، ہے کوئی ایسا عمل کہ اگر وہ پڑھا جائے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں، ذہن ملنے لگیں، آپس میں جو ناراضی ہیں وہ دور ہو جائیں؟ اس طرح کا اس کا روحانی علاج بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو اس طرح کے خاندان ہیں، اس طرح کے جو افراد ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ان میں برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا، عدم برداشت، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ اگر بالفرض کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو نرمی سے، پیار محبت سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، یہ گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ تو پہلے تو اس سے بھی دیکھ لیں
گھر میں کسی کا ایسا رویہ تو نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رویہ ایسا ہے، چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑے، غصہ کرنا، تو یوں بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی تھوڑا نظر رکھیں، اور ساتھ میں ایک روحانی علاج بھی ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اس پر عمل کریں. لاہوری نمک ملتا ہے، لاہوری نمک وہ لیں اور اس پر 1001 مرتبہ جمعے کے دن 1001 مرتبہ اس پر یا ودودو، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یا ودودو یا ودودو، یہ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں، اور وہ نمک گھر کے نمک کے ساتھ اس کو مکس کر دیں، اسی سے کھانا بنائیں، سالن وغیرہ بنائیں، وہی استعمال کرتے رہیں، اسی سے سارے گھر والے کھاتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، 1001 مرتبہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن عمل کا، اس کا جمعہ کے دن بھی کوئی وقت مخصوص ہے کہ جمعہ کے دن بھی اس وقت میں کیا جائے؟ جمعے کی نماز کے بعد، جمعہ کے بعد. جی صحیح. تو جمعے کے دن یہ پڑھ لیں. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کر سکتے، اثر و مغرب کے درمیان بھی پڑھنا چاہیں تو اس جی اثر کے بعد پڑھ لیں، اثر تا مغرب پڑھیں. صحیح ہے. تو ان وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ناظرین، اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا، اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. ہمارے احمد بھائی، آپ نے کہا کہ جاگتے ہوئے مجھے جھٹکے لگتے ہیں. اب دیکھیں، جھٹکے بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، مرگی کے بھی دورے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دو روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دونوں نوٹ کیجئے گا. یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اسی طرح پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جس وقت آپ کو یہ اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ جھٹکے لگ رہے ہوں، تو اس وقت گھر کا کوئی فرد آپ کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخر سورت تک، آخر آیت تک نا، سورت کے سورۃ المؤمنون کی آخری آیت تک، یہ آیتیں پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو افاقہ حاصل ہوگا، اور آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ حاصل کیجیے گا. انور بھائی، آپ نے جو اپنی کیفیت بتائی کہ جسم میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، جب صبح میں فجر کے لیے اٹھتا ہوں تو جسم بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس کا روحانی علاج نوٹ کیجئے گا، وہ یہ کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ کی جوڑوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف رہتی ہے، تو آپ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح دوسری کیفیت جو آپ نے بیان کی کہ جب میں صبح فجر کے لیے اٹھتا ہوں تو جسم میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اب آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک کام کرنا ہے. آپ نے بھی اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہے نا کہ جب صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں یا سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت جسم میں درد ہوتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے تسبیح فاطمہ یہ پڑھنی ہے. تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، اسی طرح الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ آپ نے تسبیح فاطمہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی، اول و آخر درود پاک کے ساتھ. جب آپ صبح اٹھیں گے نا، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں آپ کی ایک نشاط پیدا ہوگا، طبیعت میں ایک چستی آ جائے گی آپ کی. تو یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے گا، جسم کی تھکاوٹ، درد، تکلیف انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. اور جب صبح اٹھیں آپ تو سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی دعا پڑھ لیں آپ.
الحمدللہ سب اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا اسی طرح اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیند پوری نہیں ہوتی جی اور رات کو لیٹ سوئے, صبح اٹھے تو وہ جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ وجہ بھی ہوتی ہے. ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں, اگر کہیں پر خود کی بھی کمزوری ہے, کہیں سے خود کے بھی جیسے سستی کا معاملہ پایا جا رہا تو اس کو بھی تو دور کرنا ہے, وظائف بھی پڑھنا ہے اور دوا بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے, دعا بھی کرنا ہے. ہوتا ہی ہے نا, اب عمل بتا دیا روحانی علاج اور وہ کر رہے ہیں جی لیکن جو دیر سے سونے کا جو معمول ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, یا جو نیند پوری نہیں ہو رہی جی وہ ٹینشن میں ہے. اب صبح اٹھ کے ہمیں عمل بھی کیا لیکن وہ فائدہ نہیں ہو رہا. ہاں, نیند بھی پوری کریں, وقت پر سو جائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو نیک اعمال عطا فرمائے ہیں تو اس پر عمل کریں, اس کے مطابق ہم اپنا ایک شیڈول بنا لیں نا, جدول بنا لیں ہم اپنا, تو اس کے مطابق چلیں, وقت پر نیند پوری کریں, وقت پر اٹھیں, نماز تہجد میں اٹھیں, نماز فجر با جماعت ادا کریں, طبیعت میں الحمدللہ سمجھ ایک سکون آ جائے گا الحمدللہ سمجھ. اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ رکھیے گا. یہ ایک اور قول تھی, صوبیہ نام بتایا تھا, ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ تھا کہ جسم میں درد رہتا ہے, کمر میں تکلیف رہتی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے, کوئی اثرات بھی نہیں ہیں. ان کے لیے بھی یہی وظیفہ یا غنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں. الحمدللہ سمجھل جسم کا درد تکلیف یہ جاتی رہے گی. یہاں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا, جنہوں نے کالز کی استخاروں کے لیے, تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. اس کے تعویذات بھی الحمدللہ سمجھل فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, کوئی فیس نہیں ہوتی, مفت دیے جاتے ہیں. یہ بھی حاصل کیجیے گا, انشاءاللہ سمجھل آپ کے مسائل حل ہوں گے. اچھا ایک بات وہ یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں. آئیے ناظرین, کچھ میسیجز ہم شامل کرتے ہیں. یہ روحانی علاج کے حوالے سے تو کافی سارے میسیجز آئے ہیں نا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ چہرے پر دانے نکل آئے ہیں, اس کا کوئی وظیفہ بتائیے. چہرے پر اگر دانے وغیرہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رقیبو یا رقیبو یہ 3 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ گما لیں. انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے وغیرہ یہ ختم ہو جائیں. یا رقیب 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پر گما لیں. پھیرنا ہے. صحیح. اچھا دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے دادا بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اور دعا بھی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کہ مخصوص مرض لکھا نہیں ہے, ہاں مرض کی چیز نوعیت کا. انہوں نے نہیں بتائی. تو یا سلام یہ صحیح. پڑھیں, اور اگر دادا خود پڑھ سکتے ہیں تو یا معیدو اس کا ورد کہتے رہیں, وہ خود پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ اس سے مرض ختم ہوگا. صحیح. یا سلام والا وظیفہ بھی خود پڑھ سکتے ہوں, اگر وہ دادا خود تو پڑھ وہ خود سکتے پڑھ ہیں. لیں, سلامتی نصیب ہوگی الحمدللہ. اگر خود اتنی نہیں پڑھ پاتے تو کوئی اور پڑھ کے دم کر دیں. صحیح یا سلام, اور یا معید خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ کے دم کر دیں. صحیح. یہ دائمی مریضوں کے لیے بہترین عمل ہے ناظرین, جو جیسے مستقل پے در پہ جن کے ساتھ بیماریوں کے معاملات رہتے ہیں نا, کہ 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 6 مہینے سے بیمار ہیں, تو یہ دائمی مریض جو مستقل بیمار رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین عمل ہے. دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھا کرے, یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. الحمدللہ سمجھ طبیعت بہتر ہو جائے گی. ایک مشورہ دوں گا, آپ اپنے دادا جان کے لیے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا. تعویذات عطاریہ کے بستے دنیا بھر میں الحمدللہ سمجھ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. جی مزید کال چلا دیجیے گا. میری امی کا نام جمیلہ سرور ہے اور ان کی امی کا نام بی بی ہے. میری امی کے اکثر جسم میں درد رہتا ہے اور ان کی پیٹھ اور گردن میں بھی درد رہتا ہے اور اکثر بی پی لو رہتا ہے, تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں. صحیح. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلائیے گا. میرا نام شاہد عمران ہے اور میری والدہ کا نام کنیز بی بی ہے. میں کاج اور لاکھ کی دکان بنانا چاہتا ہوں, برائے مہربانی استخارہ کر دیں, کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ صحیح ہے. انشاءاللہ شاہد بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری سالی کی جو نا رشتے میں پریشانی ہے بہت, کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ لوگ بہت پریشان ہے, کہیں پر سے بھی لگاؤ, کہیں سے بھی وہ ہاں نہیں ہو رہا رشتہ. تو آپ ایسا کریں, استخارہ کر کے بتائیے اس کے اوپر کوئی پریشانی کیوں ہے اس طریقے کی. میری سالی کا نام ہے نادیہ, والدہ کا نام رشیدہ. صحیح. انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے.
یہ ایک اسلامی بہن کا نام ہے ثانیہ لطیف، ان کی والدہ کا نام سغرا بی بی ہے، ان کے رشتے میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے، برائے مہربانی استخارہ فرمائے اور روحانی علاج بھی فرمائے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کا سارا دن دل گھبراتا رہتا ہے اور چکر آتے رہتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، اور یہ تقریباً 3 سال پہلے مسکیریج ہوا تھا 3 مہینے کا، اس کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہے۔ ان کا نام ہے ہینا بی بی، والدہ کا نام ہے مافیا، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عمران شاہد ہے، والدہ کا نام نذیر بیگم ہے جی۔ کوئی استخارہ کرا دی گا، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کچھ استخارہ کر دیجیے گا اور کچھ دعائیں بھی بتائیے گا، کچھ وظیفہ بھی بتائیے گا۔ ابھی بھی کچھ ایک پروسیجر چل رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے گا، بہت شکریہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ حضرت میری والدہ کے پٹھوں، سر میں اور آنکھوں میں ہمیشہ ہی درد رہتا ہے، وہ بہت شکایت کرتی ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، خوب خدمت کیجیے گا والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوب الحمدللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ وظیفہ آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں کہ والدہ کے پٹھوں میں، آنکھوں میں، جسم میں کھچاؤ سا ایک درد رہتا ہے، کیا پڑھیں؟ جسم میں اگر درد ہے تو یا مغنیو، یا مغنیو یہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور بیچ میں ایک مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھیں، اور جسم کے جس حصے پر جہاں بھی درد ہو رہا ہے وہاں پر ہاتھ گھما لیں۔ اسی طرح اگر آنکھوں میں درد ہے، بعض اوقات آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں، جلن ہو رہی ہوتی ہے، سرخ سی آنکھیں ہو جاتی ہیں، تو اگر اس طرح کا آنکھوں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا مقیتو، یا مقیتو، یا مقیتو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھیں دونوں، 10 مرتبہ یا مقیتو پڑھیں اور یوں دم کریں، اس کے بعد آنکھوں پہ گھما دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کی جو جلن ہے یا آنکھوں کا جو درد ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور بقیہ جسم میں جو درد ہے اس کے لیے یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھیں، اور جسم پر جہاں درد ہے وہاں ہاتھ گھما لیں، انشاءاللہ عز و جل جسم اور آنکھوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کروا دیا ہے، تو جادو سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ ایک تو ہے اپنا تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ جائیں، وہاں پر اس کا باقاعدہ تعویذ بھی دیے جاتے ہیں حفاظت کے، اور وہ کاٹ بھی کروا لیں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ صحیح۔ بقیہ پڑھنے کے لیے بھی جیسے کچھ پڑھ لیں، پڑھ کر دم کر لیں تو جادو کا اللہ نہ کرے اگر ہے تو اس کا اثر ٹوٹ جائے، اس کا توڑ ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھیں اور 7 مرتبہ یا محیی یا ممیت، صحیح، یا محیی یا ممیت 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف اپنے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جادو وغیرہ کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ سے حفاظت ہوگی، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کا کوئی توڑ ووڑ بھی ہے کہ جادو کا توڑ کرنا چاہیں تو؟ بالکل، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ روحانی اس کے لیے آنا پڑے گا تعویذات عطاریہ، تعویذات عطاریہ کے بستے پر حاضر ہوں، انشاءاللہ پورا طریقہ ہم بتائیں گے، پورا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، صحیح، وہ دیں گے، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں، اللہ نے چاہا تو یہ جادو کا جو مسئلہ ہے ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے گا، وظیفہ تو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیا گیا، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ یا محیی یا ممیت 7 مرتبہ 7 ٹائمز بتایا گیا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، جادو سے حفاظت رہے گی۔ ایک اور عمل چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو کوئی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، شب براءت کو بیری کے 7 پتے لے کر اس کو پانی میں جوش دے کر اب اس پانی سے پھر وہ غسل کرے تو تمام سال یعنی پورا سال جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو شب برات بھی قریب قریب ہے، شب براءت جہنم سے آزادی پانے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات،
بخشش و مغفرت پانے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ اس رات کو ناظرین ہم شب برات کو عبادت میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں بھی اجتماعات کا سلسلہ، مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا الحمدللہ عز و جل، اس میں بھی شرکت کیجئے گا، اس کی برکتیں حاصل کیجئے گا۔ اور شب براءت بیری کے 7 پتے لینے ہیں اور پانی میں جوش دے کر گرم کر کے جب وہ پانی بوائل ہو جائے، گرم ہو جائے اور نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل بھی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ تو وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور یہ عمل چونکہ شب برات قریب ہے تو اس رات یہ بھی عمل کیجئے گا تو جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی پر جادو ہوا ہے تو وہ بھی اس بیری کے پتوں سے پانی میں جوش دے کر گرم کر کے اس سے غسل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی جادو سے ان کی بھی حفاظت رہے گی۔ اس میں جو ہے مسئلہ یہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ نہانا کس وقت ہے، جی تو یہ آپ نے بتا دیا کہ 15ویں شب۔ جی جی اب غروب آفتاب سے پہلے بعض اوقات نہا رہے ہوتے ہیں، اس کے رات ہو جائے گی، پھر کیسے نہائیں گے؟ تو یہ مغرب کے بعد نہانا ہے، کس وقت نہانا ہے، یہ بھی مغرب کے بعد ہی نہانا ہے، 15ویں شب لگ جائے گی تو مغرب کے بعد نوافل کا بھی الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد عبادتوں وغیرہ سے معمولات سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بس کرنا رات میں ہے شب براءت میں۔ جیسے 14 تاریخ ختم ہوئی، 15ویں شب شروع ہوئی غروب آفتاب کے بعد، اب اس کا ٹائم شروع ہو گیا، اب اس کا وقت شروع ہو گیا، اور نماز فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر یوں کہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا۔ صحیح، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آئیے اب شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا، بچوں کی والدہ کے حوالے سے کہا تھا، جمیلہ نام بتایا تھا کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، بلڈ پریشر کا بھی معاملہ ہے، بی پی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل بہتری کا بھی اشارہ ہے، طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ ہمت رکھیں، بعض اوقات پھر وسوسے آتے ہیں، ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اتنے عرصے سے بیمار ہوں، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کب طبیعت بہتر ہوگی، کیا ہوگا؟ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اپنا لگ کر علاج بھی کروائیں، پابندی کے ساتھ علاج بھی کریں۔ اس کا ایک روحانی علاج جو ہم جسم میں درد کے حوالے سے جیسے وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا غنیّو، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرا بلڈ پریشر کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، تو جب بھی آپ کا بی پی ہائی ہونے لگے یا لو ہونے لگے تو وضو بنا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اور بلڈ پریشر کے لیے جس کا لو ہونا تو یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں۔ جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہونے لگے، دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، بلڈ پریشر آپ کا انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح ہمارے شاہد بھائی، آپ نے کہا کہ میں یہ دکان کھولنا چاہ رہا ہوں کاج کی اور لاک وغیرہ کی نا، تو کیسا ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے، آپ کیجئے، ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بھانجی نام بتایا تھا نادیہ، کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور قول آئی تھی، ثانیہ نام بتایا تھا، ملتا جلتا مسئلہ تھا کہ دونوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، دونوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں دونوں کے ساتھ ہی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بعض اوقات رشتوں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے گا تعویذات اتاریہ کے بستے سے، اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہے نا تو اس کا بھی توڑ ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے، تو وہ وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے رشتوں میں رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں گے، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ یہ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اور اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اس وظیفے پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا زوجہ کے حوالے سے کہا تھا، حینا نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ دل گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں، طبیعت بے چین رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ کچھ اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، گھبرائے نہیں، اللہ پاک بہتر فرمایا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے، بس اس کا لگ کر علاج کروانا ہے۔ اس کا وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو، دل گھبرائے، بے چینی ہونے لگے، تو ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یہ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں آیت مبارکہ، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، بے چینی، دل کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا ایک اور آسان سا بھی عمل ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ آیت مبارکہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پہ لا حول شریف، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ وظیفہ، تو یہ پڑھیں لا حول شریف 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح 99 بلاؤں سے حفاظت ہے، بہت الحمدللہ اس کی برکت ہے، یہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ عمران شاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چلتا، استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور کاروبار پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیے گا، آپ کے کام بہتری کی طرف آ جائے، اس کے لیے ایک عمل نوٹ کیجیے گا، ایک سادہ سا کاغذ آپ لے لیں، ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس پر آپ 33 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھنا ہے، 35 مرتبہ 35 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ لکھ لیں، لکھ کر اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ، آپ کی دکان ہے، آفس ہے، تو آپ وہاں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار آپ کا خوب چمکے گا، بہتری کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں کہ اپنا صدقہ یہ بھی نکالیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی بھی مکمل ادائیگی کریں۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ درد کر رہا ہوں کوئٹہ سے، اس وقت روحانی علاج اور استخارہ چل رہا ہے خیر سے۔ میرے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے، تقریباً پچھلے 7-8 سال سے شروع میں اس کو فٹس پڑے تھے نا، یہ دورے ٹائپ، یعنی مرگی ٹائپ دورے تھے، لیکن اس طرح دکھاتے کسی نے کہا ٹیومر ہے، کسی نے کہا نظر ہے، کسی نے کہا جنات ہے، پتہ نہیں کیا مطلب، اس طرح کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا اور اس کو دورے بھی پڑتے رہے، لیکن ابھی ٹیبلٹ وغیرہ بھی چل رہے ہیں۔ لیکن آخری دفعہ جب ڈاکٹر کو میں نے دکھایا، اس نے کہا اس کو کوئی MS بیماری ہے، MS یعنی اس کا دماغ کوئی سوج جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کہیں سے کوئی افاقہ نہیں مل رہا ہے، تو روحانی علاج اس وقت چل رہا ہے۔ میں نے کہا اس چیز سے اس کا استخارہ وغیرہ بھی کروا لیں۔ اس وقت اس کو فالج ہوا ہے، بقول ڈاکٹر کو ابھی بالکل بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اس وقت۔ اس کا نام محمد اجمل ہے، اس کی والدہ کا نام عنایت بی بی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمت رکھیں خالد بھائی، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ماہ شعبان المعظم کے صدقے آپ کے بچوں کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ جو اپنے مسائل بیان کیے بچے کے حوالے سے کہ دورے پڑتے ہیں، مرگی کا معاملہ ہے، فالج میں بھی ہے، تو اس کے لیے چلیں ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میں شامل رہیے گا۔ ڈائری اور قلم پہلے تو آپ عرض کروں گا کہ آپ رکھیں جلدی سے نا اپنے ساتھ، اور اس کا پھر انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے یرقان پیلیے کا روحانی علاج۔
مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص آپ کے چھوٹے بچوں میں سے اگر کسی کو پیلیا یرکان ہو گیا ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ بیمار عابد کے اندر اس روحانی علاج کو تحریر فرمایا ہے۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ ایک پیاز لیں، اس پر دم کیجیے، دم کر کے اس چھوٹے بچے کے گلے میں پہنا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس بچے سے جو پیلیا یرکان کا مرض ہے اللہ پاک کی رحمت سے جاتا رہے گا۔ ایک بار پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ ایک پیاز پر دم کر کے چھوٹے بچے کے گلے میں پہنا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل پیلیا اور یرکان کا مرض جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا ناظرین یرقان سے حفاظت کا وظیفہ۔ بعض اوقات اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد ہی بچوں کو یرقان ہو جاتا ہے، ان کو پیلیا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی اس روحانی علاج پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور تعویذات یا تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے کال آئی تھی، بچے کے حوالے سے کافی آزمائش میں تھے اور بتا رہے ہیں کہ فالج بھی ہو چکا تھا، مرگی کا بھی معاملہ ہے، دورے پڑ رہے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ تو دیکھیں آپ کے بیٹے محمد اجمل کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر یہ آزمائش ہے اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہمت رکھیں، کوئی بندش وغیرہ، کوئی جادو، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ بچے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آئیں اس کے حل کی طرف۔ اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ، دیکھیں جو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں نا بچے کو، تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ اب جیسے آپ والد صاحب ہیں، آپ اس پر عمل کریں، یا بچے کی والدہ سورۃ الشمس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الشمس پڑھ کر بچے کے کان میں دم کریں۔ سورۃ الشمس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے کے کان میں دم کر دیں، ایک یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم، آخر سورت تک، اچھا یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات بھی پڑھ کر یہ بھی بچے کے کان میں دم کریں، دونوں روحانی علاج ہیں، تو الحمدللہ عز و جل مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے۔ اس پر یہ عمل کیجیے۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے کہا کہ بچے کو فالج بھی ہے، تو فالج کے حوالے سے ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، اس کا ایک روحانی علاج جو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ لکھ لیں۔ اب جیسے یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ نے لوہے یا اسٹیل کا برتن لینا ہے، لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ سورۃ الزلزال یہ لکھ لیں، کسی ایسے قلم سے لکھیں کہ جس کے انک حل ہو جائے، زردے رنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، زعفران سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ نے لکھنا لوہے یا اسٹیل کے برتن پہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، لیکن آپ جو استعمال کریں گے لوہے یا اسٹیل کا برتن ہونا چاہیے، پیالہ ہونا چاہیے، چاہے تو ایک بڑا سا تشت، تھال، بڑی سی رکابی آپ یہ لے لیں، اس پر بھی آپ لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر اب یہ فالج کے مریض کو آپ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ عمل ہوا، پھر دوسرا فالج کے لیے ایک اور عمل یہ کہ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ مریض کو دکھائیں، اب وہ دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ دو روحانی علاج ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور تعویذات یا تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے ہر شب جمعہ، ہر جمعرات کو، تو آپ 11 جمعرات کی چلیں نیت کر لینا، 11 جمعرات اجتماع میں شرکت کر کے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کروں۔ نیت اولاً اللہ کی رضا کے حصول کی ہونی چاہیے،
इल्म दीन सीखने की नियत होनी चाहिए और दुआ भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ जाकर दुआ कीजिएगा, इज्तिमा में शिरकत करके, सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करके दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखें कैसी बरकतें आपको मिलेंगी, बच्चा आपका बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए नाज़रीन मज़ीद आपकी कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अली हसन है। मैं वाहकन से बात कर रहा हूँ। मैंने इस्तिखारा कराना है। मेरे अब्बू का नाम शफकत अब्बास है और उसकी अम्मी का नाम फातिमा बीबी है। मेरे अब्बू को काफी सालों से कंधों में दर्द रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करते हैं। जी अगली कॉल चला दीजिए। सर मेरा नाम तैमूर खान है और मेरी वालदा का नाम सैमा बीबी है। मैं 1.5 साल से ज्यादा अर्सा हो गया एक बिजनेस शुरू किया हुआ मैंने, लेकिन उसमें अभी तक कोई अर्निंग नहीं हो रही, ना ही कोई कामयाबी हो रही है उस बिजनेस में। सही, अगले कॉल चला दीजिए। मोहम्मद अरसलान इकबाल अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ जी खुश आपसे। हुजूर गुजारिश है कि मुलाजमत के हवाले से कोई अच्छा वजीफा बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। सही, अगली कॉल चला दीजिए। शुरुता दिया वालदा का नाम है जुबैदा बीबी। बच्ची के रिश्ते का पूछना था, बंदिश हो रही है, वो हो नहीं रहा। सही, अगली कॉल चला दीजिए। बेरोजगार का बड़ा मसला है, किसी भी काम में हाथ डालता हूँ नुकसान, कोई फायदा नहीं, नौकरी नहीं मिल रही 2 साल से। मोहम्मद यूसुफ, वालदा का नाम फरीदा। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। जी मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं, इसका कोई तरकीब बताएं। सही, अगली कॉल चला दीजिए। उमर रज़ा अत्तारी, रूहानी इलाज पूछना है। पढ़ाई में दिल लगने का कोई रूहानी इलाज बताएं कि पढ़ाई में दिल लग जाए और सबक जल्दी याद हो जाए। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, वालदा का नाम कुलसुम बीबी है। तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, दवाई भी बहुत ज्यादा खाई है लेकिन आराम नहीं आ रहा। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अब्दुल कलीम है, मेरी वालदा का नाम सुरैया बेगम है। मैंने कारोबार शुरू किया है होटल का, पाया निहारी वगैरह का। मुझे ये बताएं ये कारोबार मेरे लिए सही है, क्योंकि 6-7 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। शुक्रिया। काम शुरू कर चुके हैं, अब आप तो काम शुरू कर चुके हैं। इस्तिखारा काम शुरू करने से पहले करवाना होता है ना। अब तो आप काम शुरू कर चुके हैं, तो जब किसी काम का पक्का इरादा कर लिया जाए, अज़्म मुसम्मम कर लिया जाए या वो काम शुरू कर दिया जाए, अब उसका इस्तिखारा नहीं किया जाता। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब आपके काम में बरकतें हो जाएं, इसके लिए वजीफ़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताएंगे। अब्दुल कलीम भाई और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा, तावीज़ात भी हासिल कीजिएगा। अभी आपको चलो काम में बरकत का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक रूहानी इलाज, एक अमल है, वो हम आपको बताते हैं। जल्दी से पहले आप डायरी और कलम ये साथ रखें। पहले कुछ कॉल्स ले लेते हैं हम। जी मज़ीद चला दीजिए। पूछना यह था कि मेरी वालदा, उनके जोड़ों में दर्द होता है, हाथों पे भी दर्द होता है और जिस्म पे नील के निशान आते हैं। उनका नाम रुबीना नवाज, उनकी वालदा का नाम परवीन फारूक। सही, अगली कॉल चला दीजिए। कुछ समझ नहीं आती है, बेटा भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, घर वाली बीमार है, कंधे से ऊपर ना पट्टे का दर्द होता है, ये दर्द होता है। अकनवाज मेरा नाम है और वालदा का नाम गुलाम सकीना है। बीवी का नाम है रुखसाना बेगम और उन्हीं का नाम है अरशाद बेगम। सही, अगली कॉल चला दीजिए। जी मेरा नाम गुलाम अली है, मेरी 2 बेटियां अरीबा और अलिशा, वो सुनने और बोलने से मारूम है। जी उनकी बेटियों की वालदा का नाम अनीसा। अल्लाह पाक आसानी फरमा, हिम्मत रखें, काफ़ी आजमाइश है, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह पाक औलाद देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, तो ये आजमाइशों के मामला ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। बाकी इस्तिखारा भी करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। हिम्मत रखें, एतिक़ाद मजबूत रखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके बच्चे बोलना भी शुरू कर देंगे, सुनना भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा मसला ये है कि मेरे मुंह पे काफी सारी छाई हैं, तो इसका बराए मेहरबानी कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अगली कॉल चला दीजिए। अपनी बीवी के बारे में पता करना है। उनका नाम रुजीना है, उसकी वालदा का नाम रजिया। इस्तिखारा करवाना है। उनको तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, वो समझ नहीं आ रहा किसी को क्या है क्या नहीं है। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद है, वालदा का नाम जमीला बीवी। मेरे अक्सर जो है जिस्म में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा कि क्या मसला है। पूरे टांगों में, जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है।
اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی اب ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، جب تک روحانی علاج بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ ارسلان بھائی نے کہا ہے کہ ملازمت کے حوالے سے کوئی اچھا سا عمل بتائیں کہ ملازمت مل جائے، جاب لگ جائے، نوکری مل جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی، امیر اور سنت کا یہ رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس میں امیر اور سنت نے اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل غیر مکروہ وقت میں، مکروہ وقت نہ ہو، اس میں 2 رکعت نفل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھے، اور پڑھ کر جائز ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آسان روزگار بھی ملے گا اور اچھا بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اس سے جو رزق کی جو تنگی کے معاملات ہے یہ بھی انشاءاللہ صحیح حل ہوتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا کام میں بہت زیادہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، جی کیا عمل کریں؟ ایسا ہم کام شروع کر چکے ہیں اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ کام میں برکت نہیں ہو رہی، ہاں نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں جیسا بعض کا ذہن بناتے ہیں کہ کام شروع کروں گا تو اتنے آمدنی ہوگی، اتنا جو ہے وہ کاروبار چلے گا، اتنا ایسا پوائنٹ ہے، تو یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کبھی معاملہ ہو جائے، کام شروع کر دے اور اب تنگی ہو رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھیں صاف کاغذ پر، اور اس کو جہاں آپ کا کام ہے، جو دکان ہے، آفس ہے، اس میں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار چمکے گا اور جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کیا کریں؟ معلوم کیا تھا کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل لگتا ہی نہیں، ہاں دل ہی نہیں کرتا، تو بادام کی 3 گریں لے شام کے وقت، اور اس پر ایک ایک بادام کی گرہ پر 3 مرتبہ پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ پھر یہ 3 مرتبہ پڑھیں، دوسرے پہ دم کریں، پھر تیسرے پہ دم کریں۔ ایک بادام اسی وقت رات کو کھلا دیں، ایک صبح کو کھلائیں اور ایک دوپہر کو کھلائیں۔ پھر شام ہو تو پھر دوبارہ 3 بادام پہ دم کر دیں۔ تو یوں کرتے رہیں، یہ روزانہ کو کھلاتے رہیں، اللہ نے چاہا تو ذہن بھی کھلے گا اور جو پڑھے گا یاد بھی ہوگا اور پڑھائی کی طرف انشاءاللہ ذہن متوجہ یہ بچوں کے لیے اب والدین ہی یہ عمل کر کے کھلائیں گے۔ تو جو والدین ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ، تو آپ باداموں پہ دم کرنا ہے روزانہ، اور یہ دم کیے ہوئے بادام بچوں کو کھلانا ہے۔ کھلانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک بادام رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح نہار منہ، اور ایک دوپہر کے وقت، 3 ٹائم یہ 3 دم کیے ہوئے بادام آپ نے کھلانے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے علی حسن بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے کندھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ والد صاحب نے آپ کے کام کرنا ہے، یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کندھے پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل کندھے کا درد جاتا رہے گا۔ تیمور بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 سال سے بزنس میں مجھے نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، وجوہات پر غور کریں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل صورتحال بھی سامنے آ جائے گی، اور کام میں نقصان نہ ہو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، شگفتہ نام بتایا تھا آپ نے کہ ان کے رشتے میں بہت زیادہ بندش ہے، تو استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتری کا اشارہ ہے، کوئی بندش نہیں ہے، وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ جن کے رشتوں میں بندش ہو، یا جن کو یہ شبہ ہونا کہ میرے رشتے میں بندش ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ 30ویں پارے میں ہے، یہ 60 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور اچھے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اچھا، یہ ہمارے عبد الکلیم بھائی، آپ نے تو استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اب کیسا رہے گا؟ تو دیکھیں، کام شروع کرنے کے بعد استخارہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چلیں آپ کو کام میں برکت کے لیے وظیفہ آپ کو بتائیں گے، آپ نے روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے،
مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کام کے حوالے سے جو آپ کو کمی اور تھوڑی تنگ دستی کے معاملات محسوس ہو رہے ہیں نا، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور آپ کو فوائد نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے غلام علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 2 بیٹیاں ہیں، عریبہ اور علیشبہ، بول بھی نہیں سکتی ہیں، سن بھی نہیں سکتی، اس طرح کی کیفیت آپ نے بتائیں۔ تو دیکھیں آپ کی بچیوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں، اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں، بس ہم اپنا یہ ذہن بنائیں۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بہرحال آزمائشوں کے معاملات ہیں غلام علی بھائی، تو اس کا چلے ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے یونس اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے بچوں کے لیے، اور ان کے گلے میں بھی ڈالیے۔ آپ کو بھی ایک مشورہ دوں گا کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے بچوں کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کال کی تھی کہ روبینہ نام ہے اور 15-20 سال سے یہ بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو آپ کے زوجہ کو، آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ روزانہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گھر والوں کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز ابھی بقایا ہیں، سینکڑوں کے حساب سے میسیجز ہیں، اب وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ بس ایک روحانی علاج چلے میں آپ سے معلوم کروں گا، یہ کئی مرتبہ یہ میسیج آ چکا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ایک گھر میں جائیں تو ایک سکون ملے۔ جی، گھر میں سکون امن کے لیے ویسے نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اگر چاہیں تو یا سلام یہ پڑھیں، پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں، دعا مانگیں، اسی طرح یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ گھر کے جو معاملات ہیں گھر میں سکون آ جائے گا۔ 2 عمل آپ نے ارشاد فرمایا، یا سلامو پڑھتے رہیں اور سلامتی نصیب ہوگی، اور یا سمیع یہ پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ اور ناظرین، وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما.